اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا صدق اللہ العظیم۔ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بخشنے والا ہے۔ توبہ، استغفار، ندامت اور اپنے گناہوں پہ اظہار افسوس، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والا ہوتا ہے۔ استغفروا ربکم، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو، انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا ہے۔ اور توبہ اور استغفار کی ثمرات اور فوائد کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارشوں کو برساتے ہیں، مال اور اولاد کے ساتھ مدد کرتے ہیں اور کثرت باغات اور فوائد عطا کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان عاجزی اور انکساری کا اظہار کر لے تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کل ابن آدم خطاء، کہ ہر بنی آدم وہ کثرت سے خطائیں کرنے والا ہے۔ خطاء، کثرت سے خطا کرنے والا، غلطی کرنے والا۔ خیر الخطائین التوابون، اور یہ خطا کاروں میں سے بہتر خطا کار وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ اور توبہ آداب کے ساتھ کی جائے، استغفار آداب کے ساتھ کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنا تقرب بھی اسے عطا کرتے ہیں اور اپنی نعمتیں بھی اسے عطا کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے دل میں احساس ندامت کا پیدا ہونا ہے اور عزم مصمم کرنا کہ میں نے آئندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی عجز کا اظہار کرنا ہے۔ اس ماحول کو چھوڑ دینا ہے جس ماحول میں جانے سے اس سے معصیت ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں۔ اہل حقوق کو حق کی ادائیگی کرنی ہے، ان کو ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کا اہتمام کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ تمام وعدے اسے عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے فوائد اور ثمرات عطا کرتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرنے والے تھے۔ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہوئے، اظہار کرتے ہوئے اور ان آداب و شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ہم توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔